अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शोएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जोफा ग्रुप के, आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हैं हिप्नोथेरेपी के, NLP के, और उसके साथ साथ आप एहसास रखते हैं सितारा इम्तियाज का। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस आइकॉन जनाब इमरान यूसुफ साहब की। वेलकम टू फाउंडेशन सर। थैंक यू सो मच। इंडीड मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हूँ और आपकी की मेज़बानी का बहुत शुक्रिया। सर, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं और मैं सर आपकी जो पोजीशंस हैं जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं, आप सर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जोफा ग्रुप के, आप फाउंडर हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, आप NLP ट्रेनर भी हैं, डेवलपर भी हैं। सर, ये सब कुछ आप आज कर रहे हैं, लेकिन सर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं जो है वो कह सकते हैं कि क्योंकि कारोबारी घराने में आँख खोली तो कारोबार करना जो है वो हमारे शायद जेनेटिकली खून में शामिल है। 9th क्लास में था जब से अब्बू के साथ जो है वो काम पे जाता था। 1990 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन जिसको आप कहते हैं वो कंप्लीट हुई और दैट्स वेयर जहाँ पे मेरा कारोबार का आगाज़ हुआ। कनाडा से मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया और जब तक 2010 तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, जब तक कारोबार जो है वो कनाडा, अमेरिका, फिर उसके बाद हमने यूरोप के अंदर काफ़ी एक्सपेंड किया। ज्वेलरी क्योंकि हमारा कारोबार था तो इनिशियली हमने उसी ज्वेलरी को जो है एक्सपेंड किया। वी वर द फर्स्ट ISO 9002 ज्वेलर्स ऑफ पाकिस्तान। वी वर द ओनली ज्वेलर्स फ्रॉम पाकिस्तान हु वर रजिस्टर्ड देयर इन नॉर्थ अमेरिका, उनकी ज्वेलरी एसोसिएशन में, जियोलॉजिकल एसोसिएशन में। तो वहां से फिर ये कारोबार का आगाज हुआ। फिर हमने इसको एक्सपेंड जो है करते गए, फूड बिजनेस में जो है आए, फिर डेटा नेटवर्क के अंदर आए, तो अमेरिका कनाडा के अंदर काफ़ी एक्सपेंड किया। फिर साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसकी एक्सपेंशन होती गई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी ऐड होती गई। मोविनपिक आइसक्रीम की फ्रेंचाइज हमारे पास आई, फिर मोंडिलिस फाइन फूड्स भी फिर हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया। कंस्ट्रक्शन में गए, टेक्सटाइल में आसिम जो फलौन उसमें गए। पता है कि समझे ये सफ़र जो 1990 से जो शुरू हुआ ये कंटिन्यूसली जो है वो जारी, ये कारोबार के हवाले से है। अब बाकी जो ट्रेनर्स का जो आपने जिसको कहा कि बीइंग अ मास्टर ट्रेनर ऑफ NLP एंड हिप्नोथेरेपी, वो जिंदगी के अंदर जब से मम्मी ने मेरे शायद स्कूल में दाखिल कराया था और आज तक कोई ऐसा लम्हा मेरी जिंदगी में नहीं गुजरा जहां मैं कभी इनरोल्ड ना रहा हूं। तो आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, ऑलवेज अ स्टूडेंट। अगर एज अ ट्रेनर पढ़ाने की बात करूं तो मैं जिस वक्त ग्रेड 3 में खुद था, मैं जब से ट्यूशन पढ़ाता हूँ। सही। और वो भी क्योंकि मेरा जो है वो पैशन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा पढ़ने और पढ़ाने का ताल्लुक है ये 7 साल की एज से स्टार्ट हुआ था और आज तक भी मैं बीइंग ए स्टूडेंट प्रोफेशनली इनरोल्ड हूँ, अभी भी प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल्ड हूँ। तो ये इसी तरह जो है वो जारी है सफ़र, अगर पढ़ने पढ़ाने की अगर बात हो रही है तो। सही। सर, अगर हम आपके बिजनेस की बात करें, जिसमें मैं करना चाह रहा था कि सर साउथ एशिया में सर्वे किया गया, रिसर्च हुई कि 10 में से 8 कंपनियां फेल हो जाती हैं, मगर आप पे दर पे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सर, आपकी कामयाबी की क्या वजह है? देखिए, एक तो बिजनेस इसलिए कामयाब यहाँ पे नहीं होते हैं साउथ एशिया के अंदर कि वो पास ऑन नहीं करते, वो डेलीगेट नहीं करते। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फादर जो है वो भी रिलक्टेंट होता है कि अपने बेटे को सारी चीजें जो है वो सिखाए। तो अच्छा, एक और भी हमारे यहाँ अगर आप देखें एक रूल है और हमने ऐसी कहावत सुनी कि मैं तो उसको फजूल तरीन कहावत कहूंगा कि वो कहते हैं कि ये सारे गुर नहीं सिखाने चाहिए। 10 में से अगर आपको गुर आते हैं तो सिर्फ जो है वो 9 सिखाने चाहिए, वरना आपका सर्वाइवल कैसे होगा? बाकी कब्र में लेके चले जाएंगे। राइट, बाकी जहाँ पे कब्र ले जाएंगे। तो अगर आप ये सोचें कि अगर मैंने अपने शागिर्द को या अपने सक्सेसर को 9 सिखाए, उसने 8 सिखाए, उसने 6 सिखाए, तो 1000 साल के अंदर तो 0 हो ही जाना था। सही। तो यही हमारे साथ जो हुआ, एक तो ये कि हम डेलीगेट नहीं करते, दूसरा प्लानिंग एंड प्लानिंग जो है वो हम जो है वो नहीं करते, और तीसरा शायद हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है कि अगर अपनी नाअहली और बेअमली को हम बहुत आसानी से मंसूब कर देते हैं कि ये शायद अल्लाह ऐसा चाहता था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ही ऐसी थी। तो वो जो एक सहारा हमने अपने ऊपर ले रखा है, जैसे मैंने आपको कहा कि बेअमली और नाअहली का, उसका भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई लेगेसीज नहीं मिलती। 100 ईयर्स की आपको कोई फाउंडेशन यहाँ पे नहीं मिलेंगी, आपको ग्रुप्स नहीं मिलेंगे, कंपनीज नहीं मिलेंगी। 3rd जनरेशन के बिजनेसेस मेरे ख्याल में हैंड पिक होंगे शायद अगर पाकिस्तान में होंगे तो। सही। इसका रीजन ही यही है। सर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप इन्वेस्टर भी हैं एक अच्छे। सर, आपने कहा कि मैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूं जो डूब रहे हों, जो बैंकरप्सी पे हों।
जो नाकाम हो रहे हो, सर इसकी क्या वजह है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देखिए, अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं टर्न अराउंड कर सकता हूँ, या मैं आम जबान में लोगों को कहता हूँ अगर मुझे धंधा करना आता है, ठीक है, धंधा करना क्या आता है कि जी मुझे अपनी चीज बेचनी आती है। हम हर इंसान सेल्समैन है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि आप मेरी बात समझ लें, मैं अपनी बात आपको समझा दूं, या इन शॉर्ट आप मेरी बात मान लें। तो हम हर वक्त सेल्समैन होते हैं, बाय डिफॉल्ट हम सेल्समैन हैं। तो मुझे अगर अपनी चीज बेचनी आती है तो मेरे पास फिर प्रोडक्ट होनी चाहिए, या वो सर्विसेज की सूरत में हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की सूरत में हो। लोगों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो बड़े कामयाब लोग होते हैं। सही। तो अगर वो लोगों ने, अगर ये प्रोडक्ट सही थी और सारी दुनिया में प्रोडक्ट जो है वो सही है और ये नाकाम हुई है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर का कसूर है। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सबसे बड़ी होती है, अगर वो ऑपरेटर ने उसकी कुर्बानी दे दी है, तो मेरे लिए तो वो बड़ी जो है वो जिसे कहना चाहिए वो बिजनेस मुझे कौड़ियों पे मिलेगा उस पे। मैंने अपना पहला स्टोर जो है वो सबवे सैंडविचेस कनाडा के अंदर खरीदा था, और वो मुझे याद है कि शायद मैंने वो $50,000 का टोटल जो है वो लिया था, जबकि वो $2 लाख से वो स्टार्ट होता है। सही। और वो $50,000 के स्टोर पहले मेरा ख्याल है कि 4 साल में चला के $3.25 लाख में बेचा था। सही। तो अब अगर आप ये टर्न अराउंड करें, यानी अगर मैं $2 लाख का स्टोर लेता, उसके बाद भी अगर मैं उसको बनाता तो मैं 3.25 का बेच देता। सही। लेकिन मैंने क्योंकि $50,000 का टोटल लिया और मैंने 3.25 का बेचा, और वो स्टोर था ओंटारियो कनाडा के अंदर, जो कि स्लोएस्ट स्टोर था और वो जो है हाईएस्ट सेल अचीव कर चुका था। तो इसका मतलब है कि ये वही स्टोर जो बैंकरप्ट हो गया था, जिसने मुझे वो कौड़ियों के दाम, और वो $50,000 भी मैंने 5 साल की टर्म्स के ऊपर उससे लिए थे। सही सही। कि मैं ये 5 साल में आपको किस्तों में पे करूंगा। और उससे बहुत पहले खैर मैंने उसको बुला के उसके पैसे जो है वो दे दिए, क्योंकि मैं कमाने लग गया था। मोविन पे किसी तरह हमने यहाँ पे टर्नओवर किया। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आपकी प्रोडक्ट अगर सही है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए, आप मार्केटों में देखिए, एक दुकान खुल रही होती है, एक बंद हो रही होती है, वो बंद हो रही होती है, एक खुल रही होती है, फिर अचानक सुनते वो चल पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हो गया? सही। इसका मतलब है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आदमी सही कर रहा होगा, तो वो कॉन्फिडेंस अगर होता है तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसके अंदर अच्छा एक और भी बड़ी बड़ी सीधी बात है कि इससे ज्यादा वर्स्ट क्या करेंगे आप? तो टेक्निकली अगर मैं समराइज करूं अपनी बात को, आई एम अ वेरी रिस्क टेकर, आई प्ले विथ रिस्क। सही। और मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि हर गुजरा हुआ दिन मेरा गुजरे हुए दिन से अच्छा गुजरा है। यानी मेरा हर आने वाला दिन मेरा आज कल से अच्छा है, और आई हैव 100% श्योर कि अगर मेरी 50 साल की जिंदगी के अंदर हर दिन बेहतर गुजरा है तो कल का लाजमी अच्छा होगा। तो जब मेरा कल का लाजमी अच्छा होगा तो इस बिलीफ के ऊपर मैं रिस्क क्यों नहीं लूंगा आज? सही। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि हम अक्सर ये थ्योरी पढ़ते हैं कि अपने तमाम जो आपके अंडे हैं वो एक ही बास्केट में ना रखें, ठीक है, लेकिन जब आप एक बास्केट में नहीं रखते तो आपका फोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपने 3 जगह इन्वेस्टमेंट की है, 3-4 कारोबार किए हुए हैं, तो क्या एक बास्केट में तमाम अंडे रखना और उस पर फोकस बरकरार रखना ये बेहतर है, या उसको फैला के रखना? देखिए, एक पीरियड जरूर होता है। यानी आज मैंने काम शुरू किया और मैं 6 बिजनेस एक साथ स्टार्ट करूंगा, वो डिजास्टर होगा ही होगा। सही। लेकिन अगर मैंने आज काम शुरू किया है और मुझे ये पता होना चाहिए कि अब ये कब इस बिजनेस के अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि अब मैं दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो सकता हूँ और इसको मैं ऑटो पे लगा सकता हूँ, या मैं अपना टाइम यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मल्टीटास्किंग के लिए, कि कब आप दूसरा वेन्यू जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। लेकिन अगर आपने सारी जिंदगी एक ही में लगे रहे तो फिर तो कोडक का जो हाल हुआ, जो टाइपराइटर वालों का हाल हुआ, वो मेरे साथ किसी के साथ भी हो जाएगा। नोकिया के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना होगा, कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा। लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब मुझे यहाँ से अपना वक्त निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं और वो समझते हैं कि ये डिपेंडेबल हो गया है और अब जो है वो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। उन्होंने एक नया वेंचर सेट किया, पता लगा कि अब ये गिरना शुरू हो गया। सही। तो जहां पे मैं बैठूंगा वो चल रहा है, जहां नहीं बैठूंगा वो नहीं चल रहा, तो फिर ये मल्टीटास्किंग का काम नहीं हो रहा। देयर इज समथिंग जो आप जो है वो सही नहीं कर पा रहे हो। और इसमें वही होता है कि आप अगर डेलीगेट नहीं कर रहे और अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर रहे, टीम को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, टीम को रिस्क नहीं लेने दे रहे, टीम को एरर मार्जिन नहीं दे रहे, तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। फिर तो हमेशा आप ही की तरफ देखेगी वो। सही सही। सर, अगर हम बात करें डेलीगेट करने की, जिस तरह आपने कहा कि लोग डेलीगेट नहीं करते, जितने गुरु उनके पास होते हैं वो पूरे के पूरे नहीं सिखाते। अब जिस तरह जनरेशन आगे आ रही है और लोग सीखना भी चाह रहे हैं, अब जिनको वो ट्रांसफर नहीं हुए सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स किस तरह लर्न करें? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल तो आपको पता है इंटरनेट का जमाना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट अवेलेबल है।
کہ دنیا میں آج بھی آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر آپ سے زیادہ مہنگا انٹرنیٹ ہے, اچھا, کینیڈا میں آپ سے زیادہ مہنگی ٹیلی فون کال ہے, آپ کے یہاں دبئی میں برابر میں آپ سے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کال آپ سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہے. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سب سے سستا ہے. تو اگر جب آپ کے پاس سستا ترین انٹرنیٹ موجود ہے تو آپ کے پاس دنیا کھل گئی ہے. اب یہ کہ مجھے سکھایا نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا, آپ 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ضائع کر رہے ہیں, لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک تو قابل اعتراض قابل شرم مواد کے اوپر آپ 2-2.5 گھنٹے برباد کر رہے ہیں. اس کے بجائے آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کے کام کی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی سائیکی ہوتی ہے, کامیاب لوگوں کو اگر کامیاب کی طرف جانا ہے وہ اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں, وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو ناکام ہوئے. میں 50 آدمیوں کو جا کے اسٹڈی کروں جو ناکام ہوئے, اس میں 51 آدمی میں ہی ہوں گا, لیکن میں ان 51 کے بدلے 5 ان لوگوں کو جا کے سرچ کروں جو کامیاب ہوئے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مجھے کامیابی کے گر بتائے گا, نہ کہ ناکامی کے بتائے گا. دیکھیں مائنڈ سیٹ کیا ہے, یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن. میں پاس ہونا چاہتا ہوں, میں فیل نہیں ہونا چاہتا. یہ 2 الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے. میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں, میں بیمار نہیں ہونا چاہتا. جب آدمی کو یہ فوکس بیماری ہوگا وہ ساری زندگی دوائیاں کھا رہا ہوگا. صحیح. تو اگر مجھے کامیابی پہ فوکس کرنا ہے تو اب تو ساری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے. اور آپ کے, میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوس میں دیکھیے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, آپ کو سائیکل پہ چلانے والا بندہ آج گاڑی چلاتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہوگا. بڑے کہہ رہے ہیں یار وہ ٹھیلا لگاتا تھا, آج ان کی دکان ہے, آج یہ ہے. آپ کو اپنی سراؤنڈنگس میں وہ سکسیسفل لوگ مل جائیں گے جن کا بیفور اور آفٹر آپ کے سامنے ہے. صحیح. تو اگر آپ صرف ان کو اسٹڈی کریں, دیٹ اٹ سیلف ول بی اے موٹیویٹنگ. مجھے یہ تو دلیل ہی نہیں, ابا نہیں دے کے گئے, ابا نے نہیں سکھایا, اور ہم نے دیکھا نارملی جن کو ابا بغیر محنت کے دے کے گئے وہ بربادی ہوا ہے. ڈیفینیٹلی. صحیح. سر اگر ہم جوفا گروپ کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ ہم نے جولری سے اسٹارٹ کیا, پھر آپ فیبرکس پہ بھی آئے, پھر آپ فائن فوڈ پہ بھی آپ نے انویسٹ کیا. سر کسی بھی نئے وینچر پر جانے سے پہلے آپ کیا ریسرچ کرتے ہیں, کس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں؟ دیکھیں ریسرچ کسی بھی چیز کی سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو جانا پڑے گا آپ کے کسٹمر کے شوز میں. نارملی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ بہت اچھی بنا لی ہے, لیکن آپ کو ایک تو سیل کرنا نہیں آتا, دوسرا آپ کو اگر یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سامنے والا کیسے لے گا, سامنے والی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, سامنے والی کی نیڈ اور وانٹس کیا ہے. بزنس جو ہے وہ ایموشنز کا نام ہے. وی بائی بیکاز آف اوور ایموشنز. تو جب آپ سامنے والے کو اگر آپ ایموشن ریڈ کر جائیں اور آپ اس ایموشن کو جگانا چاہ جائیں, اور یہ آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کی ایموشن کے حساب سے اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں جب, تو پھر آپ کی پروڈکٹ بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ وہ ایموشن کریٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو ہم کوئی بھی اگر مجھے کنسٹرکشن, ہم لوگ کنسٹرکشن میں بھی ہے, مجھے معلوم اگر مجھے لوکیشن دیکھنی ہے تو اس کے جو میرا کسٹمر ہوگا اس کو کیا چاہیے. اگر میں اس کسٹمر کے حساب سے بناؤں گا اور ان پیرالل قسم کی ایک چیز بناؤں گا, مارکیٹ سے ہٹ کے بناؤں گا, ڈفرینس کریٹ کروں گا. ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی یہ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کچھ بھی کام کیا ہے, ہماری ایک سائیکی ہے, وی ہیو ٹو بی ڈفرینٹ. یہی میرا سیلنگ پوائنٹ بھی ہے. جب آپ میرا کمپیئر ہی نہیں لا سکتے نا, آپ کہہ رہے ہیں جی بازار میں 15 روپے کی چیز مل رہی ہے, میں کہتا ہوں میری والی چیز لا دیں 10 روپے کی لے لیں. سر وہ تو مل ہی نہیں رہی, تو پھر 25 روپے دیں. سیدھی سی بات ہے نا, میری پروڈکٹ ہے, آپ کو سمجھ میں آ گئی, آپ کی ایموشنل نیڈ بھی ہے, 25 روپے کی ہے, بازار میں سر 15 کی ملتی ہے, تو یہ لا دیں مجھے. اگر یہ چیز مجھے 15 کی کہہ رہے ہیں تو میں 10 کی دوں گا. تو ہم وہ والا آرڈینری کام ہی نہیں کرتے. تو جب آپ اس طرح اس اسٹریٹجی کے اوپر چلیں گے تو آپ کے پاس ہمیشہ کسٹمر ہوگا آپ کا, کیونکہ آپ کی پروڈکٹ ڈفرینٹ ہوگی نا. ڈیفینیٹلی. سر اگر ہم عاصم جوفا کی بات کریں, فیبرکس کی بات کریں آپ کے بزنس کی, تو اس میں آپ نے ان سائڈ آؤٹ اپروچ یوز کی, ایموشن کریٹ کیا, یہ پہلے سے موجود ایموشن کو کیپچر کیا؟ دیکھیں کیونکہ جیولری کے اندر تھا, ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیولری کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کی جو آئیڈینٹی تھی وہ جیولری تھی, اور جیولری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 99% فیمیلز استعمال کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی. اور جب ان کو جیولری پہننی ہے تو ان کو ایسا ڈریس بھی پہننا ہے جس کے اوپر وہ جیولری جو ہے وہ ایڈ کر سکے. تو کیونکہ یہ آلریڈی ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے جو کسٹمر بیسڈ ہے وہ کس طرح کی جیولری پسند کرتا ہے, تو وہ جیولری کو عاصم جوفا نے کیا کیا کہ جیولری کو انہوں نے ٹرانسفر کیا فیبرک کے اندر, ڈیزائننگ کے اندر, اسٹائلنگ کے اندر. تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ بنا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھے زیادہ ایزی اور ہوا, ایڈ آن ہوا. اور پھر 2010 میں جب عاصم جوفا لانچ ہوا, یہ اس ٹائم کے اوپر تھا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کانسیپٹ آیا, جس کو آپ لگژری لان کہتے ہیں. مطلب لان تو ہمیشہ پلین بنتی تھی, جب آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈیشنز ہونی شروع ہوئی, لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ لان کین بی اے برانڈ پروڈکٹ ایز ویل, اور یہ بھی ہائی اینڈ ہو سکتی ہے. تو ویلیو ایڈیشن جو ہوا تو یہ بھی کائنڈ آف انوویٹو جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا, پھر ٹرینڈ سیٹ ہو گیا باقی سب جگہ کے لیے. صحیح. سر فیلیئرز کیا رہے؟ کس چیز کے فیلیئرز؟ سر اگر ہم بزنس میں بات کریں, کسی بھی نئے وینچر کو اسٹارٹ کرنے میں یا لائف میں. میرے حساب سے نا امیدی سب سے بڑا فیلیئر ہے. صحیح.
ادروائز تو جو بھی آپ کا چیلنج ہے, آئی ڈونٹ بلیو آن دس ورڈ فیلئر, آئی سے از دا چیلنج. اور چیلنج صرف آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتا ہے. چیلنج صرف آپ کو بتاتا ہے پے اٹینشن. اب اگر مجھے بخار ہوا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بیماری ہے, اور بٹ مجھے معلوم ہے کہ بخار از سیئنگ پے اٹینشن. تو یہ تو میری بہتری کے لیے آیا ہے, مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کہیں نہ کہیں توجہ نہیں دے رہے ہیں, لہٰذا توجہ دیجیے, میں سگنل دے رہا ہوں. بالکل. تو اگر میں نے بخار پہ توجہ نہیں دی تو یہ کینسر تک پہنچ جائے گا. تو اسی طرح اگر میں نے بزنس کے اندر جو چیلنج آیا ہے اس چیلنج کو میں نے اگر ٹیکل نہیں کیا اور اس کو میں نے اپرچونیٹی آف لرننگ نہیں سمجھا تو پھر آٹومیٹکلی وہ بزنس فیلئرس کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. سر اگر پرٹیکولرلی میں کسی چیلنج کی بات کرنا چاہوں, میں ایکچولی یہ ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیلنج کے ساتھ آپ نے کس طرح مقابلہ کیا یا آپ نے کس طرح ٹیکل کیا, تو اس دوران کوئی چیلنج آیا ہو تو آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو وہ چیلنجز ہوتی ہیں جو روزمرہ کے ہوتے ہیں. میں ایک پروڈکشن کے اندر ہوں, 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہو گیا. جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ اپنی پلاننگ اسی حساب سے کرتے ہیں. میں پاکستان کے تناظر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں بہت زیادہ مثبت خیال نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو انٹینٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے, اور سیم ٹائم ہمیں بہت زیادہ پیسیمسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ حقیقت پسند ہوں گے تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے ملک میں کتنی بجلی ہے, کتنے کی آتی ہے, کتنے دن دھرنا ہوگا, کتنے دن یہ ہوگا, یہ سب مجھے سارا معلوم ہے. تو اگر یہ مجھے سارا معلوم ہے تو میرے لیے سرپرائز تو کوئی نہیں ہے. اب میں کیلکولیٹ کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ جو میرا بزنس اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر اتنا ہوگا, اور جب میں اس پہ ہوگا تو میری پلاننگ بھی اسی حساب سے ہوگی, میرے ریسورسز بھی اسی حساب سے استعمال ہوں گے, میں اپنے سیف گارڈ بھی اسی حساب سے لگا کے جو ہے وہ رکھوں گا. دیکھیں, اگر ویدر فور کاسٹ مجھے سمجھ میں آ گیا تو مجھے اپنے چھتری اور پانی کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن جب میرے پاس ویدر فور کاسٹ آ بھی رہا ہے اور سیلاب بھی آ گیا, اور اب میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہو گیا, جب سیلاب کا سگنل آ گیا تو کیوں سو رہے تھے. تو ہمارے یہاں جب ہم حقیقت پسند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بزنس ہمیشہ سیٹ ہوتے ہیں. صحیح. وہ اور ان کو کم جو ہے وہ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ایسا ہو گیا, کیونکہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی پرابلم آتی ہے. صحیح. سر آپ نے برائن ٹریسی کے ساتھ کتاب بھی لکھی, کو آتھر رہے, سکسیس بلو پرنٹس. سر وہ تجربہ کیسا رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ یو ایس اے سے آپ کی بہت اچھا اس لیے بھی رہا کہ میں نے یہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ رہ کے, اور کینیڈا میں کاروبار بھی میں نے کافی کیا, کینیڈا میں بھی 20 سال رہا, اور ہم نے یورپ کے اندر بھی بڑی ٹریننگز کرائی ہیں, کام بھی کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ سکسیسفل لوگ جو ہیں ان کی جو عادتیں ہیں وہ بھی کامن ہوتی ہیں, ان کے بلیوز کامن ہوتے ہیں, ان کے پرنسپلس کامن ہوتے ہیں. تو برائن ٹریسی کی اچھا کام جو ہے وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ سارے سکسیسفل انٹرپرینورز کو دنیا بھر کے, اور ان کو وہ سکسیس کے جو بلو پرنٹس ہیں, ان کے وہ جو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, ان کی عادتیں کون سی ہیں, وہ راز کیا ہیں, وہ انہوں نے جو ہے وہ لیا. تو دیٹ واز اے ویری ونڈرفل ایکسپیرینس ورکنگ ود برائن ٹریسی ایٹ دیٹ ٹائم, کہ وہ اسی بات پہ کام کر رہے تھے کہ جو میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ تمام کاروباری لوگ, کامیاب لوگ, لیڈرز, ان کی انہی عادتوں اور خصلتوں کو نکالا جائے. آپ یقین مانیں جو نیپولین ہل کی بک ہے وہ سارے کے سارے آپ کو کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں, وہ افریقہ ہو, وہ ایشیا ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, آپ کو وہ کامن لوگ ملیں گے. آپ صرف نام چینج ہوں گے, وہ جیک ما نہیں ہوگا, وہ عبد الخالد ہوگا, لیکن اگر آپ ان کے ٹریٹس نکالیں گے سکسیس کے, وہ آلموسٹ سیم نکلیں گے, کرکس سیم جو ہے وہ نکلے گا. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس کہ وہاں کے انٹرپرینورس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا, اور اب ظاہر ہے میں یہاں پہ پاکستان کے انٹرپرینورس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہوں, تو مجھے اگین وہ جو کمیونالٹیز مل رہی ہیں وہ میرے لیے اچھا ایکسپیرینس ہے. صحیح. سر کئی ممالک کا آپ نے وزٹ کیا, آپ نے دورہ کیا, پاکستان میں بھی آپ نے بزنس کیا, فرق کیا دیکھتے ہیں باہرلے ممالک میں کام کرنے میں اور یہاں؟ ڈپینڈ, دیکھیں وہاں پہ چیزیں ڈپینڈیبل ہوتی ہیں. وہاں اگر میں 5 ایئر پلان بناتا ہوں تو اس کے اندر ویریشن کم آئے گی, کیونکہ وہ ظاہر اسٹیبلش کنٹریز ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, یورپ اینڈ امریکہ اسپیشلی. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ آپ کی کرنسی 30% ڈیویلیو ہو جائے گی. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گی. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سرپرائزنگلی 6 سے 12-13% ہو جائے گا. تو وہاں پہ جو کیلکولیشنز ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ لی جا سکتی ہیں. دیئر رسک آر آلسو ویری کیلکولیٹڈ. ہماری جیسی سوسائٹی کے اندر یہ اپرچونیٹی بھی ہے کہ یہاں چھکے بھی لگتے ہیں اور بولڈ بھی ہوتے ہیں. وہ کنٹریز ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, ہم T20 والے جو ہے وہ لوگ ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لمبا جو پلاننگ ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے, بیکاز آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں, میرے اپنی زندگی کے اندر جب سے آنکھ کھلی ہے
میں نے تو کسی بھی حکمران کو یہ نہیں سنتے ہوئے قوم سے سنا کہ اگلے سال رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اگر آپ کو حکمران 1 سال بھی نہیں چاہیے, پچھلی 50 سال کی ہسٹری بتا رہا ہوں, تو اس پہ آپ 5 سال کیسے پلان کریں گے؟ ڈیفینیٹلی صحیح. سر ایک آخری کوشچن میرا یہ پیغام کی شکل میں ہوگا. سر جو اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جانثاران اتنے قریب تھے کہ وہ آپ کا پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آپ کے پاس خدمتگار بھی تھے, آپ کے پاس امہات المومنین بھی تھیں. اس ساری سہولتوں کے باوجود بھی کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا؟ اور میں گھر کے کاموں کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھر میں ٹانکا بھی خود لگا لیا کرتے تھے, آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے, آگ بھی دہکا لیا کرتے تھے, صفائی بھی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے, تو یہ اللہ کے رسول کا ایک پیغام عورتوں کے لیے نہیں تھا, مردوں کے لیے تھا یہ کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے. تو جو گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہی باہر جا کے بھی کام کرے گا, کیونکہ اس کو کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو جب آپ نے یہ سکھانا یہ ہے کہ کام کرنا ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی بکریاں چرائی تھیں تو اس فریب سے باہر نکلے جس کو چائلڈ لیبر کے نام پہ جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ جائے اور کام کرے رادر دین 2 گھنٹے باہر سگریٹ پیے. یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو کام پہ آپ جو ہے وہ لگا دیں. تو یہ کام کرنا ہے پہلی بات. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور اپنے ہاتھ سے رزق کمانا ہے, تو وہ جو آپ کو سرشاری ملے گی اور وہ جو سنت کے اوپر عمل ہوگا وہ سب سے بہترین کام ہوگا. پھر میں کیا ہوگا, پلاننگ 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 اینڈ پلاننگ. اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا, ان کامیاب لوگوں کے پاس جائیں جو اس کاروبار کو کر رہے ہیں. بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کام کریں ان لوگوں کے ساتھ جا کے, چاہے وہ فری کام کریں. میں نے ابھی ایک اسٹارٹ اپ کی بات بتائی تھی کہ جو فرائز کا جو بڑا سکسیسفل کیس ہے کراچی کے اندر, اس نے پہلے میکڈونلڈ میں جاب کی, انٹرنشپ. تو اب جس نے میکڈونلڈ کے اندر جا کے سیکھ لیے کہ فرائز کیسے بناتے ہیں, وہ بڑے آرام سے R&D کر کے اور اپنی فرائز بنا کے اور 100 روپے والے فرائز جو ہے وہ 50 روپے کے بیچے گا اور زیادہ پیسے کمائے گا. تو اسٹارٹ اپس کا لیے ہے یہ کہ آپ پہلے ان لوگوں کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کام جو ہے وہ سیکھیں, تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ٹائم لگائیں, اور اس کے بعد آپ کو ان آؤٹس آف بزنسز مل جائیں. اور ہر کاروبار انسٹنٹ کچھ نہیں ہوتا, بیج سے لے کے درخت تک بننے کے اندر ایک وقت درکار ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں کہ بڑے سکسیسفل ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑا کام ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے بڑا انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے, ٹائم بھی انویسٹ کیا ہوتا ہے, ریسورسز انویسٹ کی بھی ہوتی ہیں. آپ کو صرف فائنل پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ آدمی اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا. بھائی اس نے 20 سال کیا بھی تو بہت کچھ ہوگا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 20 سال کام کریں گے, لیکن اگر آپ نے اس 20 سال کے ایکسپیرینس والے بندے سے مشورے زیادہ کیے ہیں اور وقت گزارا ہے, تو آپ بہت کم وقت کے اندر وہ گر سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں گے. رزق حلال کے اوپر اگر آپ کا فوکس ہوگا, کم کے اندر بہت برکت ہوگی اور امپیکٹ ہونا چاہیے. کاروبار اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کروں گا, سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا اس کاروبار سے, یہ جب تک سوچیں گے پھر آپ کو جو ہے پھر اس کاروبار میں کافی فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے انٹرویو انتہائی مددگار ثابت ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.